اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ مومنین کی خدمت میں اس عقائد کریش کورس کے 8ویں حصے میں سیشن نمبر 8 میں آپ سب کو خوش آمدید عرض کرتا. عقائد کی گفتگو بہت اہم گفتگو ہے اور ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عقائد کو، اپنے عقیدے کو، اپنی آئیڈیالوجی کو مضبوط بنانے کے لیے ہر کوشش کو انجام دے. اور ایک اعتبار سے یہ وہ علم ہے، یہ وہ معرفت ہے جس کا حاصل کرنا لازمی اور ضروری ہے. اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جو انسان تقلید کے ذریعے کسی کی بات پر ریلائے کرتے ہوئے انسان اپنے عقیدے کو بنائے اور فاؤنڈیشن اس کا اس پر ہو کہ کسی کی تقلید کے ذریعے وہ اپنے عقائد کو آگے بڑھائے. نہ، تمام ہمارے مراجع کرام اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ عقائد میں، اصول دین میں تقلید جائز نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم یہ کورس لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں. مختلف ٹاپکس پر ہم نے یہاں پر ابھی تک گفتگو کی ہے. میں بہت ہی شارٹ میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری اب تک گفتگو رہی ہے ایک بہت ہی جلدی فلیش بیک اور ریکیپ ہم آئے اور یہاں پر انجام دیں. ہم نے اپنی گفتگو کو 3 فنڈامنٹل کویشچنز کے ذریعے شروع کیا. پہلا کویشچن انسان کے اوریجن کے بارے میں کہ وہ کہاں سے آیا ہے، کہ جس پر ہماری گفتگو رہی اور ہم نے ثابت کیا کہ جی اس کائنات کا، اس ہستی کا، اس ایگزسٹنس کا کوئی اوریجن ہے. کہیں سے یہ ہستی اور یہ ایگزسٹنس آیا ہے اور وہ اوریجن ہے خداوند متعال کی ذات، کہ ہر چیز خدا سے شروع ہوئی ہے اور ہم خدا کی مخلوق ہے جو اس دنیا میں آج زندگی بسر کر رہے. دوسرا سوال ہے کہ اب کہ ہم اس دنیا میں آ گئے ہیں، کون سی پاتھ ہمیں اس دنیا میں لینی ہے کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنا جو ڈیسٹینیشن ہے، اپنا جو مقصد ہے اس تک پہنچ سکے. اور یہ جو جرنی اور یہ سفر ہمیں طے کرنا ہے، اس کے اندر ہمارا سب سے اہم، ہمارے پاس جو سرمایہ اور ہمارے پاس جو کیپٹل موجود ہے وہ ہے ہمارے ٹولز آف نالج، کہ جن کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں. 5 سینسز، انٹلیکٹ اور ریولیشن. اور اس کورس میں ہم نے 3 دلیلوں کو دیکھا خدا کا وجود ثابت کرنے کے لیے: فطرت کی دلیل، ڈیزائن آرگیومنٹ اور ابن سینا کی دلیل. ابن سینا کی دلیل نے ہمیں خدا کی صفات کو ہمارے لیے ثابت کیا، اور ہم نے 7 خدا کی صفات کو انٹلیکٹ اور عقل کے ذریعے پروف کیا. خدا انڈیپینڈنٹ ہے، غنی ہے. خدا کی ذات وہ ذات ہے جس کا کوئی بنانے والا اور خالق نہیں ہے، اس کو کاز اور خالق کی ضرورت نہیں ہے. تیسری صفت یہ کہ خدا ایٹرنل ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. چوتھی صفت یہ کہ خدا تمام کمالات اور پرفیکشنز کا صاحب ہے، یعنی خدا کے اندر آل پرفیکشنز انفینٹ اماؤنٹ میں موجود ہے. خدا ایک کامل ذات ہے. پانچویں صفت جو ہم نے خدا کے لیے ثابت کی وہ یہ تھی کہ خدا مادی اور مٹیریل نہیں ہے، خدا میٹافزیکل. چھٹی 6 صفت جو ہم نے خدا کے لیے ثابت کی وہ یہ تھی کہ خدا ایک ہے. توحید، مونوتھیزم کو ہم نے یہاں پہ پروف کیا. اور اس کے بعد جو آخری خدا کی صفت جس پر ہم نے ڈسکشن کیا وہ یہ ہے کہ خدا خالق ہے. خدا کے ناموں میں سے ایک نام جو قرآن میں بھی آیا ہے وہ ہے الخالق. خدا اس تمام کائنات کا خلق کرنے والا. اور الحمدللہ ہم نے ان تمام چیزوں کے لیے عقلی دلیل پیش کی، صرف اور صرف اپنے انٹلیکٹ کے ذریعے ان تمام چیزوں کو پروو کیا. اور یہ ہے پاور انٹلیکٹ کی. اور یہ دلیلیں وہ دلیلیں ہیں جو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے اطراف
مثال کے طور پہ میرے جوان بھائی اور بہن یونیورسٹی میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، ہائی اسکول میں جاتے ہیں، ممکن ہے آپ کو سامنا کرنا پڑے، آپ کو فیس کرنا پڑے ایسے لوگوں کا جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، فار ایگزامپل، یا خدا پر غلط ایمان رکھتے ہیں، ایسا ایمان رکھتے ہیں جو حقیقت سے میچ نہیں ہوتا. تو یہاں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم انہیں حقیقت سے آشنا کریں، انہیں ریالٹی بتائیں، اور تنہا طریقہ دوسرے لوگوں سے، غیر مذہب کے لوگوں سے ڈسکشن کرنے کا یہ ہے کہ انسان انٹلیکٹ کے ذریعے، عقل کے ذریعے انہیں کنونس کرنے کی کوشش کرے. اور کم سے کم ان دلیلوں کا فائدہ یہ ہے کہ خود انسان کا ایمان اس سے مضبوط ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اسے پتا ہے کہ میرے پاس عقلی دلیل، انٹلیکچوئل پروف موجود ہے کہ خدا ہے، ایک خدا ہے جو اس تمام ہستی کا خالق ہے. آئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے. آج کا جو ہمارا سیشن ہے، سیشن نمبر 8، اس میں ہم توحید پر گفتگو کریں گے، اور ہماری گفتگو ہے سٹیجز آف توحید، توحید کے مراحل اور مراتب کے بارے میں ہم یہاں آ کر گفتگو کریں گے. دیکھیں، آپ کو شاید لگے کہ توحید ایک بہت ہی سمپل سی چیز ہے. توحید کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ توحید کیا ہے، اسے بیان کریں، تو آپ میں سے اکثر کہیں گے کہ اس کا جواب تو بہت ہی کلیئر ہے. توحید یعنی لا الہ الا اللہ، there is no God but one God. ٹھیک ہے، یہی توحید کا میننگ ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو ہم اپنے لاسٹ سیشن میں اس کو ثابت کر چکے ہیں کہ ایک ہی خدا موجود ہے. تو اب یہاں پر توحید کی ہم کیوں گفتگو کر رہے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ توحید پورے تمام اسلام کی حقیقت ہے. توحید ایک بہت ہی گہرا اور بہت ہی ڈیپ ایک کانسیپٹ ہے. توحید کے بہت سارے ایسپیکٹس اور اس کو بہت سارے پہلوؤں سے ہمیں دیکھنا ہوگا، اپروچ کرنا ہوگا. توحید صرف اس کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنے انٹلیکٹ کے ذریعے ایک خدا کو مانے، بلکہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا اثر انسان کی پریکٹیکل زندگی میں بھی دکھائی دے. جب دوسرے لوگ ہمیں دیکھے، ایک اہل بیت کے شیعہ اور اہل بیت کے فالوور کو دیکھے، تو دوسرے لوگوں کے لیے کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ انسان، اس کی تمام حرکات سے، اعمال سے، ایکشن سے یہ کلیئر ہے کہ یہ ایک خدا کا ماننے والا ہے. اسی لیے اس توحید کی گفتگو کو ہم ڈیٹیل میں انجام دیں گے. کیوں؟ کیونکہ اسلام کی بنیاد اور فاؤنڈیشن توحید ہے، اور جتنی ہم توحید پر گفتگو کریں گے اتنا ہی ہمارے لیے، ہمارے سوچ کے لیے، ہماری معرفت کے لیے، اور انشاءاللہ ہمارے عمل کے لیے یہ گفتگو مفید اور یوزفل ثابت ہوگی. تو آئے اپنی گفتگو کو شروع کریں سٹیجز آف توحید کے بارے. سب سے پہلا مرحلہ، تو ہم سٹیج بائی سٹیج، سٹیپ بائی سٹیپ توحید کے منزلوں سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو آئے میں آپ کو یہ اس سفر پر لے جاؤ، اس جرنی پر لے جاؤ، جرنی آف توحید، کہ انسان کیسے ایک کے بعد ایک اسے توحید کی منزلوں کو، توحید کے سٹیشنز کو کلیئر کرنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. سب سے پہلی منزل، اور ایسی چیز جو ہر مومن کے لیے جس پر عقیدہ ضروری ہے، وہ ہے توحید ان ایگزسٹنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس بات کو قبول کرے کہ صرف ایک خدا ہے، وجود کے لحاظ سے، ایگزسٹنس کے لحاظ سے صرف ایک خدا ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو ہم ہمارے لاسٹ سیشن میں اسے ثابت کر چکے ہیں. کیسے ہم نے ثابت کیا؟ ہم نے یہ کہا کہ خدا واجب الوجود، اللہ تعالی کی ذات وہ ذات ہے جو تمام ڈائمینشنز میں انفینٹ ہے، لامحدود ہے، تمام کمالات اور تمام ہستی اور وجود اس کے پاس موجود ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی اور وجود، کوئی اور تھنگ اس کا شریک نہیں بن سکتی. کسی کے پاس جگہ، کائنات میں، ہستی میں جگہ اور کوئی کمال ایسا ہے نہیں جو واجب الوجود کے پاس نہ ہو کہ کوئی اور آ کر خدا کا شریک بن سکے. تو یہ پہلا مرحلہ ہے توحید کا، کہ جہاں پر ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ایک خدا، ایک واجب الوجود کے علاوہ کوئی اس کائنات میں موجود نہیں. تو یہ پہلا مرحلہ.
سیکنڈ سٹیپ توحید کا کیا ہے؟ توحید کا دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کے بعد کہ انسان نے یہ قبول کر لیا کہ خدا ایک ہے، اس بات پر بھی ایمان لائے کہ یہی ایک خدا تمام ہستی کا خالق ہے۔ توحید ان کریشن جسے کہتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے، یہ بھی ہم ثابت کر چکے ہیں اپنے لاسٹ سیشن میں کہ اس پوری ہستی اور کائنات کا بنانے والا ایک ہے، اور قرآن کی آیت کی بھی میں نے آپ کے سامنے کل تلاوت کی تھی۔ کیا تھی وہ آیت؟ سورہ زمر کی آیت نمبر 62، اللہ خالق کل شیء۔ قرآن نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس تمام ہستی کا خالق خداوند متعال۔ اب آ جائے ہم آگے بڑھے، اپنی گفتگو کو آگے بڑھائے اور تھرڈ سٹیپ توحید میں جو ہے اس کے بارے میں ڈسکشن کریں۔ تو دو چیزیں تو میں نے جو ابھی بیان کی وہ ہم کل اس پر ڈسکشن کر چکے۔ آج یہ تیسری چیز ہے توحید جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے توحید ان ربوبیت، یعنی اس کے بعد کہ ہم نے قبول کیا کہ ایک خدا ہے اور ایک خالق ہے، ہم اس بات پر بھی ایمان لائے اور اس بات کو قبول کرے کہ ہمارا ایک رب اور پروردگار اور ایک ہمارا لارڈ ہے۔ نارملی رب کو انگلش میں جب ترجمہ کیا، ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے، جو اتنا پریسائز اور اچھا ترجمہ نہیں ہے لیکن ایک کامن ترجمہ ہے، رب کو جب ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے لارڈ، تو ہم اسی ورڈ کو یوز کریں گے۔ لیکن میں یہاں پہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ رب کیسے کہتے کسے؟ ہم ہر روز نماز میں اس ورڈ کو یوز کرتے، الحمدللہ رب العالمین، جس نام سے ہم خدا کو پکارتے ہیں سورۃ الحمد میں، وہ کیا ہے؟ رب العالمین، اس عالمین کا رب، کہ ہم اردو میں اسے کہتے ہیں پالنے والا، پروردگار، مختلف ورڈز ہم یوز کرتے ہیں۔ تو رب کیسے کہتے کسے؟ رب اس ذات کو کہتے، اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو مینیج کرے، کسی کے کاموں کو چلائے، کسی کو مدد کرے، کسی کو گائیڈ کرے، کسی کو اپنے مقصد تک لے جائے، کسی کو نرچر کرے، اس کی تربیت کرے، تمام اس کے جو کام ہیں اس کا مینجمنٹ اور اس کا جو کنٹرول ہے وہ اس رب کے ہاتھ میں ہے، اسے کہتے ہیں رب۔ اور جس طرح سے ایک خالق ہے ہمارا خداوند متعال کی ذات، اسی طرح یہی خداوند متعال ہے جو ہمارا رب ہے، یعنی ہمارے زندگی میں جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی چیزیں ہوتی ہے، جس طرح خدا میری لائف کو، میری زندگی کو چلاتا ہے، مینیج کرتا ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہاں پر میں ایک جملہ خاص تاکید کے طور پہ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ اس کا میننگ کیا ہے؟ کہ کوئی ذات، کوئی ہستی اس کائنات میں نہیں ہے جو خدا سے انڈیپینڈنٹ ہو کر میرے زندگی میں آ کر کنٹرول کر سکتی ہے، میرے زندگی کو مینیج کر سکتی ہے۔ یہ امپاسبل ہے، خدا کے سسٹم میں یہ ناممکن ہے کہ میرے زندگی کی مینجمنٹ اور کنٹرول اور اس کو چلانا کسی اور کے ہاتھ میں آ جائے، اور اللہ کے ہاتھ سے نعوذ باللہ میرا جو کام ہے، میرے پورا جو گائیڈنس کا سسٹم ہے وہ اللہ کے ہاتھ سے باہر نکل جائے۔ یہ ناممکن ہے۔ حتیٰ رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی خدا سے انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ میں نے لاسٹ سیشن میں بیان کیا کہ رسول اللہ عظیم ہستی ہے، تمام مخلوقات کی اشرف المخلوقات ہے رسول اللہ کی ذات، لیکن اس کے باوجود بھی، اتنا بلند مرتبہ ہونے کے باوجود بھی، وہ مخلوق خدا ہے، وہ عبد خدا ہے۔ اور یہ نہایت ہی غلط تصور ہوگا کہ نعوذ باللہ کوئی انسان آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو یا ائمہ طاہرین کی ذات کو آ کر خدا کے مرتبے پر لے آئے۔ نہ، یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ واجب الوجود خدا، خالق اور رب، یعنی ایسی ذات جو انڈیپینڈنٹلی کسی کے افیئرز کو مینیج کرتی ہے، وہ صرف خدا کی ذات ہے۔ ہاں، اس بات کو یہاں پہ کہہ دوں کہ
خدا ممکن ہے اپنی ربوبیت کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کسی کو یہ کام سونپ دے. جی یہ ممکن ہے. میں مثال آپ کے سامنے پیش کروں کہ قرآن مجید میں خدا نے والدین کو اس لقب سے نوازا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ بھی ہمارے رب ہے. اس کا کیا میننگ ہے؟ ابھی تو میں نے بیان کیا کہ رب صرف ایک ہے اور وہ خدا کی ذات ہے، لیکن خود قرآن کہہ رہا ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ رب کا ورڈ یوز ہوا ہے کہ میرے والدین نے رب کا کردار میرے نسبت انجام دیا. اس کا کیا میننگ ہے؟ اس کا میننگ یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ رب ہے وہ صرف خدا ہے. ہاں لیکن خدا نے یہ ذمہ داری بچے کی تربیت کی، اس کی حفاظت کی، اس کے افیئرز کو مینج کرنے کی ذمہ داری خدا نے کسے دے دی ہے؟ یہی ربوبیت کی ذمہ داری خدا نے، پالنے کی ذمہ داری خدا نے والدین کو دی. تو والدین اس معنی میں رب ہے کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے. خدا سے انڈیپینڈنٹ ہو کر کوئی والدین اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی حفاظت اور ان کے کاموں کو نہیں چلا سکتے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے توحید میں کہ ہمارا صرف ایک رب ہے. یعنی یہ پورا جو سسٹم چل رہا ہے اس کائنات میں، تمام چیزیں جو میرے زندگی میں حوادث جو پیش آتے ہیں، جس طرح خدا مجھے ہدایت کرتا ہے، یہ پورا سسٹم پورا کا پورا خدا کے کنٹرول میں ہے اور اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. تو رب کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ رب کرتا کیا ہے؟ رب کی ذمہ داری دو چیزیں ہوتی ہے. ایک یہ کہ جس کی وہ ربوبیت کر رہا ہے وہ رب تمام اس کی جو نیڈز ہے وہ پوری کرے. یعنی میرا رب خدا ہے، اس کا مطلب یہ کہ تمام جو میری نیڈز ہے، فزیکل نیڈز، سائیکولوجیکل نیڈز، اسپریچول نیڈز ہے، اسے آ کر خدا پورا کرے گا، اسے سیٹسفائی کرے گا. اور میرے کاموں کو مینیج کرنا، میرے جو افیئرس ہے، زندگی ہے، میرے زندگی میں جو میرا ڈائریکشن ہے، جہاں مجھے جانا ہے، اس کو مینیج کرنا، یہ خدا کا کام ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ خدا کا جو مینجمنٹ اور کائنات کے ایڈمنسٹریشن کا سسٹم ہے وہ کس طرح سے ہے؟ کیا تمام چیزیں خدا کے سسٹم میں آٹومیٹک انجام ہوتی ہے؟ خدا ڈائریکٹ آ کر انہیں مینیج کرتا ہے اور اپنی ربوبیت کو دکھاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسانوں کے نسبت اس طرح سے نہیں. دیکھیے بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے کہ اگر آپ انسانوں سے باہر، انسانوں سے ہٹ کر جو کریشن اور ہستی ہے، مثال کے طور پہ یہ پورا جو کائنات کا عظیم سسٹم ہے، سٹارز ہے، پلانٹس ہے، گیلیکسیز ہے، گیلیکسیز کے اندر ملینز آف سٹارز ہے، اس کے اندر جو سسٹم موجود ہے، انسانوں سے ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں، یہ پورا جو گیلیکسیز کا سسٹم ہے اسے خدا ڈائریکٹلی مینیج کرتا ہے. یعنی خدا وہاں پر کسی کا ویٹ نہیں کرتا کہ کوئی اور آ کر یہ مینجمنٹ انجام دے. خدا کے پاس وسیلے موجود ہے، اینجلز اور ملائکہ موجود ہے جن کے ذریعے خدا ارادہ کرتا ہے اور اس کائنات کے سسٹم کو چلاتا ہے. اور اس چلانے میں بھی خدا کے ارادے کی کوئی مخالفت نہیں کر سکتا. تو اگر انسانوں سے ہٹ کر جو سسٹم آپ دیکھیں تو وہاں پر خدا ڈائریکٹ اپنی مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کو وہاں پر اجرا کرتا ہے، اسے امپلیمنٹ کرتا ہے. لیکن انسانوں کے درمیان خدا کی ربوبیت اور تربیت اور ہدایت کا نظام تھوڑا الگ ہے، اور اس نقطے کی طرف آپ کے میں خاص توجہ چاہتا ہوں. تو خدا کا مینجمنٹ انسانوں کے نسبت کس طرح سے ہے؟ انسانوں کو خدا دو طریقوں سے مینج اور ان کے کاموں کو آگے بڑھاتا ہے. پہلا طریقہ ہے جسے میں کہوں گا ڈائریکٹ یا کریشنل، یعنی خدا ہمارے انسانوں سے ریلیٹڈ کچھ ایسے کام ہیں جس میں خود انسان کو وہ اختیار نہیں دیتا، خدا خود ڈائریکٹ اس نے ایسا نظام بنایا کہ انسان کی وہ چیز خود بخود کریشنلی چلتی جاتی، آگے بڑھتی جاتی ہے. جس طرح مثال میں آپ کو دے دوں، انسان کا جو بدن اور باڈی کے جو انٹرنل آرگنز ہے جو فنکشن ہو رہے ہیں، مثال کے طور پہ انسان کا جو ہارٹ ہے، جو ایک اہم انسان کے بدن کا حصہ ہے کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، یہاں پر بھی رب خدا ہے. یعنی خدا کے ارادے کے بغیر یہ ہارٹ نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ خدا کی مخلوق ہے، خدا کا پورا کنٹرول ہے اس کے اوپر، اور خدا اسے چلا رہا ہے تاکہ میں اس
دنیا میں زندہ باقی رہ سکوں. لیکن یہ ڈائریکٹ خدا چلا رہا ہے. یہاں پہ نہ میرے اختیار سے نہ کوئی ہو سکتا ہے, وداؤٹ مائی اختیار خدا اسے چلا رہا ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے تکوینی ربوبیت. عربی کی اصطلاح ہے. میں چاہتا تھا کہ کچھ یہ نئے ٹرمینالوجیز بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں. اسے کہا جاتا ہے الربوبیت تکوینیہ, تکوینی ربوبیت یعنی ڈائریکٹ اور کریشنل. لیکن ایک اور حصہ بھی خدا کے ربوبیت اور مینجمنٹ کا موجود ہے, اور وہ یہ ہے کہ انڈائریکٹ خدا مینجمنٹ کرنا چاہتا ہے ہمارے زندگی کی. کیسے انڈائریکٹ؟ انڈائریکٹ کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ کچھ کام میں انجام دوں اپنی زندگی کو مینج کرنے کے لیے, اپنے آپ کو اپنے مقصد تک پہنچانے کے لیے. لیکن یہ وہ ایسے کام ہے جو خدا مجھے فورس کر کے ڈائریکٹلی مجھ سے نہیں یہ کروائے گا, بلکہ کیا کرے گا؟ خدا قانون بنائے گا اور مجھ سے کہے گا کہ تم اپنے اختیار اور فری ول سے آؤ, اس قانون پر عمل کرو. یہ بھی خدا کی ربوبیت کا حصہ ہے. اور یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ انسانوں کے لیے قانون بنانے کا, لاز بنانے کا حق کسے موجود ہے؟ صرف اور صرف خداوند متعال کو موجود ہے, یا خدا نے جنہیں اجازت دی ہے کہ وہ ان لاز کو بنائے ان کو یہ اجازت موجود ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا ہمارا رب ہے. ہم اپنی زندگی کو کیسے مینج کرے, کیسے اسے آگے بڑھائے تاکہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے, اس کا طریقہ اور ہدایت خدا کی طرف سے ہمیں پہنچے گی. اور اسے کہا جاتا ہے تشریعی ربوبیت. ربوبیت تشریعی یعنی شریعت کے ذریعے, قانون اور لا بنانے کے ذریعے خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگی مینج ہو, اور یہ انڈائریکٹ مینجمنٹ ہے. اور یہاں پر خاص اس بات کی طرف توجہ رکھے کہ خدا کی جو ڈائریکٹ مینجمنٹ ہے اس میں کوئی مشکل کبھی پیش نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ خدا ارادہ کرتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے. جو بھی مشکل آپ اس کائنات کے سسٹم میں دیکھیں گے, جہاں پر کوئی مشکل پیش آ گئی, صحیح سے وہ چیز مینج اور آگے نہیں بڑھ رہی ہے, اس کا لازمہ یہ ہے کہ خدا کی جو تشریعی ربوبیت ہے, جہاں پر خدا نے قانون بنا دیا, انسانوں کو یہ قانون دے دیا اور انسانوں کو ذمہ داری دی کہ تو اے انسان اب تو جا اور میری ربوبیت کو تو عمل کی شکل دے, اس کو عمل ملا. اور وہی مثال جو ابھی میں نے آپ کے سامنے دی تھی, والدین کی مثال, کہ حقیقی رب اس بچے کا کون ہے؟ خدا ہے. لیکن کیا خدا اس بچے کے تمام کاموں کو ڈائریکٹ انجام دے گا؟ جواب ہے نہیں. کچھ بچے کے کام ہے جو خدا کا سسٹم ڈائریکٹلی انجام دیتا ہے, والدین کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کچھ ایسے کام ہے جو خدا کہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ انجام نہیں دوں گا, میں قانون بناؤں گا, میں لا بناؤں گا, میں تربیت کا طریقہ والدین کو بتاؤں گا. اب والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ربوبیت اور تربیت اپنے بچوں کی کرے. تو یہ اس بات کی طرف توجہ کہ خدا کی ربوبیت کس طرح سے کام کرتی ہے, اس کو جاننا بے حد ضروری تھا. تو آئے میں یہاں پر اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے اسے سمرائز کروں. ہم نے 3 سٹیجز توحید کی, اس کے بارے میں گفتگو کی. توحید ان ایگزسٹنس یعنی ایک خدا ہے, توحید ان کریشن یعنی ایک خالق ہے, اور توحید ان ربوبیت یعنی ہمارا رب, جس سے مراد یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹلی ہماری زندگی اور افیئرس اور نیڈز کو مینج کرتا ہے. ویسا رب ایک ہی رب ہے جو ہمارا پروردگار ہے. تو کیا توحید کی گفتگو یہاں پر ختم ہوتی ہے عزیزو؟ جواب ہے کہ نہیں, بلکہ توحید کی گفتگو یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. کیسے؟ آئے میں ایک ڈائیگرام آپ کو سکرین پر دکھاؤ, اور اس میں جو توحید کے دیگر مراحل ہیں میں نے ایک جگہ پر یہاں پر انہیں جمع کیا ہے, اور پھر انشاءاللہ ایک ایک کر کر ہم اس پر ڈسکشن کریں گے. پہلا توحید کا مرحلہ کیا ہے؟ توحید ان بیلیفز. اور یہ 3 سٹیجز جو میں نے ابھی بیان کیے, توحید ان ایگزسٹنس, توحید ان کریشن, توحید ان ربوبیت, یہ تینوں کے تینوں کس پارٹ کا حصہ ہے؟ توحید ان بیلیفز کا. یعنی دیکھیں
یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ مجھے بلیو کرنا ہے، مجھے ایمان لانا ہے. اور اس بات کی طرف بھی توجہ رکھے کہ جب اسلام ایمان اور بلیف کی بات کرتا ہے تو اسلامی تعلیمات میں ایمان اور بلیف بلائنڈ ایمان اور بلائنڈ بلیف نہیں ہے. بلیف کا مطلب بلائنڈ فالوئنگ نہیں ہوتا. بلیف اور ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک حقیقت کو عقل کے ذریعے یا 5 سینسز کے ذریعے یا وحی کے ذریعے سمجھے اور اس کے سامنے تسلیم ہو جائے. صرف سمجھنے کو ایمان نہیں کہتے، صرف علم کو ایمان نہیں کرتے. انسان پہلے صحیح طریقے سے 5 سینسز یا انٹلیکٹ اور ریولیشن کے ذریعے کسی چیز کا علم حاصل کرے. جیسے ہم نے علم حاصل کیا کہ خدا وجود رکھتا ہے، علم حاصل کرنے کے بعد اس حقیقت کے سامنے تسلیم ہو جائے، اسے دل سے ایکسپٹ کرے، اسے ایمان کرتے ہیں. تو اسلام کے نزدیک ہمیشہ ایمان اور بلیف دلیل کی بنیاد پر ہوتا ہے اور ایک مسلمان حقیقت کے سامنے تسلیم ہوتا ہے. تو یہ فرسٹ سٹیج ہے توحید کا، جسے ہم کہیں گے توحید ان بلیفز. اور اس توحید ان بلیفز میں ہمیں 3 چیزوں پر بلیو کرنا ہے، ایمان لانا ہے، جو ابھی میں نے بیان کی کہ ایک خدا ہے، ایک خالق ہے، ایک رب ہے. اور یہ بلیف ایک مینٹل اور ایک کنسپچول چیز ہے کہ انسان تھنک کرتا ہے، اپنے مائنڈ میں ان 3 بلیفز کو لاتا ہے، انہیں ایکسپٹ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں ان بلیفز کے سامنے تسلیم ہوں. لیکن یہ آخری مرحلہ توحید کا نہیں ہے، بلکہ یہاں سے توحید کی گفتگو شروع ہوتی ہے. اس کے بعد کا جو لیول ہے توحید کا وہ ہے توحید ایکشنز میں، توحید عمل میں. اور انشاءاللہ میں اسے ابھی بیان کروں گا کہ عملی توحید، پریکٹیکل توحید کہتے کسے ہے. اور یہاں پر آ کر بھی توحید کے مراحل ختم نہیں ہو جاتے، اس کے بعد کا بھی ایک سٹیج ہے اور وہ ہے توحید نفس کے مرحلے میں، توحید صفات کے مرحلے میں. کہ انشاءاللہ یہ جو توحید کی گفتگو ہے توحید نفس کے مرحلے میں، یہ ہم انشاءاللہ ہمارے نیکسٹ سیشن میں انجام دیں گے. اور آخری مرحلہ جو توحید کا ہے وہ ہے توحید ہارٹ اور دل اور حقیقت انسان کے مرحلے میں، کہ انشاءاللہ اس پر ہم ڈسکشن کریں گے. آج جو باقی وقت ہمارے پاس ہے اس میں ہم اس چیز کو میں آپ کے سامنے انٹروڈیوس کر رہا ہوں اور باقی کی ہماری گفتگو انشاءاللہ ہم کل انجام دیں گے. پہلا ٹاپک جو ہمارا ہے یہاں سے وہ ہے توحید عمل کے میدان میں، کہ انسان عمل کے میدان میں موحد بنے، مونوتھیسٹ بنے، ایک خدا کا ماننے والا بنے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ذہن کے مرحلے میں، عقل کے مرحلے میں، مائنڈ کے مرحلے میں، انٹلیکٹ کے مرحلے میں ہم نے مانا ہے کہ ایک خدا ہے، اسی طرح انسان کے ایکشنز میں اور عمل میں بھی یہ کلیئر ہو کہ ایک ہی خدا ہے. تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا کہ انسان 2 کام انجام دے، اس کے عمل میں، اس کے پریکٹیکل لائف میں یہ 2 چیزیں دکھائی دے. پہلی چیز کہ وہ صرف ایک خدا کی عبادت کرے اور اطاعت کرے، ورشپ کرے. یہ عملی توحید کا معیار اور کرائیٹیریا ہے. تو اگر انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ٹرولی اور حقیقت میں ایک خدا پر اس کا ایمان اور وہ توحید کے مراتب میں کہاں تک پہنچا ہے، تو آئے اپنے آپ کو پرکھ کے دیکھے، چیک کر کے دیکھے کہ کیا وہ صرف خدا کی بات مانتا ہے اپنی زندگی میں، کیا وہ صرف خدا کی عبادت کرتا ہے. اور یہ ایک مرحلہ عملی توحید کا. دوسرا مرحلہ عملی توحید کا یہ ہے کہ انسان اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگ. لیکن یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جسے تھوڑی ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے، تو میں اسے ابھی ایکسپلین کر دوں اور باقی کی گفتگو ہماری چلی جائے گی نیکسٹ سیشن میں. تو آئے جو پہلا ٹائٹل ہے اس سے ہم شروع کریں، توحید ان ورشپ، توحید عبادت میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات وہ ذات ہے جو تمام کمالات کی مالک ہے، تمام عظمتوں کی اور گریٹنس کی مالک ہے. تمام نعمتیں خدا نے ہمیں دی ہے،
خدا نے ہمیں دی ہے تمام نعمتیں. تو ایسا خالق، ایسا رب جو اتنا پرفیکٹ ہے، اتنا مرسیفل ہے، اتنے بلیسنگز اس نے ہمیں دیے ہیں، تو اس کا آٹومیٹک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صرف خدا کی ذات ہے جو لائق عبادت ہے، جس کو ہم ورشپ کر سکتے ہیں. خدا کے علاوہ کسی کی ورشپ اور عبادت، جو خاص ہم عبادت کہتے ہیں، خدا کے سامنے رکوع سجدہ کرنا عبادت کے مقصد سے، یہ صرف اور صرف مخصوص ہے خدا کی ذات کے لیے. البتہ عبادت کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انسان اطاعت کرے. دیکھیں عبادت اور اطاعت ہمیشہ ساتھ ساتھ میں آتے ہیں. ہر وہ شخص جو خدا کی اطاعت کرتا ہے وہ خدا کی عبادت کرتا ہے، ہر وہ شخص جو خدا کی عبادت کرتا ہے وہ خدا کا مطیع بھی ہے. تو پہلا نقطہ عملی توحید میں یہ ہے کہ انسان خدا کے سامنے تسلیم ہو. اگر خدا کا کوئی کمانڈ آ جائے، کوئی دستور آ جائے، خدا کہہ دے کہ نماز پڑھنا ہے، یہ تمہارے لیے بہترین عمل ہے، تو انسان اوبے کرے، نماز پڑھ لے. نماز بہت اہم ہے، یہ ستون دین ہے، یہ فاؤنڈیشنل پلر ہے دین کا. صرف یہ ایک مثال ہے، اور دیگر واجب عبادتیں ہیں. انسان جب بھی دیکھے کہ خدا نے کسی چیز کو واجب قرار دیا ہے فوراً اسے انجام دے، اور جیسے ہی دیکھے خدا نے کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے تو اس سے دوری کرے. اس کا نام ہے توحید عمل کے اندر، کہ صرف خدا کی عبادت کرے. دوسرا سٹیپ پریکٹیکل توحید میں، توحید ان ایکشنز میں، یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف خدا سے مدد مانگے. اور قرآن مجید کا یہ جملہ ہے، اور ہم یہ جملہ ہر روز نماز میں ریپیٹ کرتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایک جملہ ہے خلاصہ پریکٹیکل توحید کا. دیکھیں سورہ حمد کی جو تمام آیات ہے اس کے اندر بہت ہی گہرا اور ڈیپ میسج موجود ہے. یہ جو جملہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم ہر روز اسے ریڈ کرتے اور شاید گزر جاتے ہیں. ہم لوگ سٹاپ کر کے تھنک نہیں کرتے کہ یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں. اگر آج ہم توجہ کریں تو دیکھیں گے کہ ہم اس جملے میں ہر روز نماز میں خدا سے کہتے ہیں کہ میں عمل میں تیرے سامنے تسلیم ہوں، میں عمل میں موحد اور مونوتھیسٹ ہوں، اور صرف ایک خدا کا ماننے والا ہوں اپنی پریکٹیکل لائف میں. کیوں؟ کیونکہ میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، اور اس کے بعد میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تمام کے تمام مخلوقات، ہر کوئی جو خدا کی مخلوق ہے، وہ خدا پر اتنا ڈیپینڈنٹ ہے، جو میں نے مثالیں دی کہ ہم پوری طرح ہر لمحہ ایوری تھنگ، اپنے ہر چیز میں خدا پر ڈیپینڈنٹ ہے. جب ہر مخلوق خدا کی یہ کیفیت ہے تو کیسے ایک مخلوق دوسری مخلوق سے مدد مانگ سکتی ہے؟ اس طرح سے آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر میں نے یہ تصویر کی ہے کہ ایک مچھلی جو ایک پانی کی تھیلی میں ہو، اور اس پانی کے تھیلی میں چاروں طرف سے سوراخ کیے جا چکے ہو، تو آپ تصور کریں کہ کتنی محتاج اور کتنی ہیلپ لیس ہے یہ مچھلی. ہم تمام انسانوں کی مثال خدا کے مقابلے میں اس مچھلی جیسی یا اس سے کئی گنا بدتر ہمارا سٹیٹ ہے، کہ ہم کتنے کئی گنا زیادہ ہم خدا پر ڈیپینڈنٹ ہے ہر چیز کے لیے. تو جب یہ حقیقت ہے کہ خدا ہمارا رب ہے، پورے کائنات کا سسٹم خدا کے ہاتھ میں ہے، اور ہم اتنے محتاج ہیں، تو عقل ہماری یہ ہم سے کہتی ہے کہ ہم صرف اور صرف خدا سے مدد مانگے، اور خدا کے علاوہ کسی سے ہم مدد نہ مانگے. اور اسی چیز کو کہ انسان کتنا محتاج ہے، اسے قرآن مجید نے سورہ حج کی آیت نمبر 73 میں بہت ہی خوبصورتی سے اسے بیان کیا ہے. بس میں اس آیت کے ساتھ تلاوت آپ کے سامنے کروں، اس کا ترجمہ کروں، اور آج کے سیشن کی ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی. بہت ہی انٹرسٹنگ آیت ہے یہ. ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں یا ایھا الناس، یہاں پر بھی تمام انسانوں کو پکارا جائے. ضرب مثل فاستمعوا لہ، خدا ایک ایگزامپل دے رہا ہے، غور سے سنیں. عجیب ہے، یہ وہ آیت ہے جہاں پر خدا خود کہتا ہے کہ میں ایگزامپل اور مثال دے رہا ہوں، غور سے سنیے گا. تو اب ہمیں غور سے سننا چاہیے. کیا ارشاد ہوتا ہے اس آیت میں؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، کہ خدا کہتا ہے کہ وہ جھوٹے خدا
جو تم پکارتے ہو کسی بھی وجہ سے مدد کے لیے. اگر انسان کسی دوسرے کو پکارے مدد کے لیے یہ سوچتے ہوئے کہ انڈیپینڈنٹ آف گاڈ وہ میری مدد کر سکتا ہے، یعنی خدا چاہے یا نہ چاہے خدا کے بغیر بھی وہ مجھے بچا سکتا ہے، یعنی ہم خدا کو ایکویشن میں سے ہٹا دے، یہ تصور کرے کہ یہ انسان، یہ فرد انڈیپینڈنٹ آف گاڈ مجھے ہیلپ کر سکتا ہے، تو خدا فرماتا ہے کہ انسان جب کسی غیر خدا کو پکارتا ہے کہ وہ آئے اس کے مدد کرے، تو یہ غیر خدا وہ ہے جو ایک مکھی بھی کریٹ نہیں کر سکتا. اگر تمام کے تمام غیر خدا، نان گاڈ، دون اللہ، جو قرآن کی تعبیر ہے، جمع ہو جائے، یہ ایک مکھی کو کریٹ نہیں کر سکتے. اور پھر اسے انٹرسٹنگ پارٹ آیت کے آگے وہ کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی آ کے ان سے کوئی چیز چھین لے تو یہ اپنے آپ کو مکھی سے نہیں بچا سکتے. اتنا انسان محتاج ہے کہ اگر خدا کسی مکھی کو مامور کر دے، کمانڈ دے دے کہ وہ آئے اور انسان کو پریشان کرنا شروع کر دے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے. یہ بتاتا ہے کہ خدا کا کتنا کنٹرول ہے. اور یہ آیت اس طرح سے اینڈ ہوتی ہے، بہت ہی خوبصورت قرآن مجید کا جملہ ہے، ضعف الطالب والمطلوب، کہ پکارنے والا جھوٹے خداؤں کو اور وہ جھوٹے خدا دونوں کے دونوں ضعیف ہیں. بہت ہی خوبصورت یہ قرآن کی آیت ہے، بہت ہی گہرا اور ڈیپ پیغام اس میں موجود ہے کہ اگر انسان کسی دوسرے سے مدد مانگے، البتہ یہ سوچتے ہوئے کہ وہ دوسرا انسان انڈیپینڈنٹ آف گاڈ میری مدد کر سکتا ہے، تو وہ جان لے ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی ضعیف ہے، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی ضعیف ہے. خدا کی اجازت نہ ہو کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا. اور یہاں پر البتہ میں اس نقطے کی طرف تاکید کرنا چاہتا ہوں، اس کو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو. میں یہ نہیں کہنا چاہتا جس طرح بعض فرقے اور بعض گروپس کہتے ہیں کہ ہم کسی اور سے مدد نہ مانگے، کسی کی ہیلپ نہ لینا. انسان کی زندگی اسی طرح چلتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ہیلپ کرتے ہیں. اگر میں بیمار پڑ جاتا ہوں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے، لاک ڈاؤن کے ایام میں کورونا وائرس چل رہا ہے، اگر خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو خود خدا کا دستور ہے، ائمہ طاہرین کا دستور ہے کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر سے مدد مانگے، اس سے ہیلپ لے. لیکن اس وقت یہ توحید کے خلاف ہو جاتا ہے کہ اگر انسان اس ذہنیت اور سوچ کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس جائے کہ خدا چاہے یا نہ چاہے یہ ڈاکٹر انڈیپینڈنٹ آف اللہ مجھے بچائے گا، یہ تصور اور اس طرح سے کسی سے مدد مانگنا یہ توحید کی رسم اور عبودیت کے ادب کے خلاف ہے. لیکن اگر میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاؤں اور یہ سوچ کر جاؤ کہ یہ وسیلہ ہے، یہ ٹول ہے جو خدا نے خود بنایا ہے اور خدا کی اجازت سے اور پرمیشن سے وہ مجھے اس کے ذریعے مجھے خدا شفا دے گا، اگر میں اس طرح تصور کے ساتھ جاؤں تو یہ نہ شرک ہے بلکہ یہ عین توحید ہے. کیوں؟ کیونکہ خود خدا نے کہا ہے کہ میں نے یہ جو دنیا کا سسٹم بنایا ہے اس میں کاز اینڈ ایفیکٹس ہے، اس میں وسائل اور اسباب ہے، اس میں ذریعے اور ٹولز ہے. میں ہر چیز دائرے خدا سے نہیں لے سکتا. اگر مجھے شفا چاہیے تو مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا. ہاں، لیکن توحید کا تقاضا یہ ہے کہ میں ڈاکٹر کو خدا سے انڈیپینڈنٹ تصور نہ کروں اور میں انڈیپینڈنٹلی اس سے ہیلپ نہ مانگو. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہا ہے ایاک نستعین، کہ جب میں ڈاکٹر سے بھی ہیلپ مانگ رہا ہوں میں در حقیقت خدا سے مدد مانگ رہا ہوں کہ اے خداوند متعال اس ڈاکٹر کے ذریعے یہ جو دوا لکھے گا اس کے ذریعے مجھے تو شفا عنایت کر دے. تو یہاں پر ہماری یہ گفتگو ختم ہوتی ہے. ہم نے توحید کے 2 سٹیجز کو اپنے اس سیشن نمبر 8 میں ڈسکس کیا ہے. توحید ان بلیفز جس کے 3 حصے تھے، ایک خدا، ایک خالق، ایک رب، اور اس کے بعد توحید ان ایکشنز جس کے 2 حصے تھے، ایک خدا کی عبادت اور اطاعت اور ایک خدا سے مدد مانگنا. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ اگر خدا چاہے تو مدد مجھ تک پہنچ سکتی ہے جو وسیلے اس نے قرار دیے ہیں. لیکن اب ہماری اور
ایک گفتگو بچتی ہے، وہ ہے جو ہم اگلے سیشن میں کریں گے، توحید نفس کے مرحلے میں اور توحید قلب اور ہارٹ کے مرحلے میں. تو اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو اپنے اگلے سیشن میں کریں گے، اور پھر اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھے گا جسٹس آف گاڈ، عدل الہی، اور پھر اس کے بعد نبوت یا پروفٹ ہوڈ کے بارے میں ہم اس عقائد شارٹ کورس میں ہم گفتگو کریں گے. آپ تمام ناظرین کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس سیشن کو آپ نے اٹینڈ کیا. انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا اس کے اینڈ میں ایک کوئز لیا جائے گا، تو جو لوگ پاسٹ کے سیشنز انہوں نے نہیں سنے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پاس ابھی بھی ٹائم موجود ہے، کوئی سیشن مس ہوا ہے تو اسے جا کر یوٹیوب پر آف لائن یہ موجود ہے، آپ اسے سن سکتے ہیں. اسی دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں اپنے علم اور معرفت میں اضافہ کرنے کی روز بروز ہمیں توفیق عنایت کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ.